بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ فیکلٹی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں؟ سب فیکلٹی ہے. گڈ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم. یہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ ہر چیز میں ایک جیسے کہتے ہیں بلیسنگ ان ڈسکائز ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انگیج تھے اور مجھے موقع مل رہا ہے فیکلٹی سے بات کرنے کا. تو کبھی کبھی آئسولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر فیکلٹی سے بات کرنے کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. ایک چیز جو کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر میرے خیال میں بہت زیادہ مسنگ ہے، وہ بچوں کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں ڈیولپ کرنا، اس کی بہت شدید کمی آ چکی ہے. ہم بچے آتے ہیں اور میرے خیال ہے صرف ایک نیت سے آتے ہیں، اور وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ آئیں گے، ڈگریز حاصل کریں گے، اس کے بعد جائیں گے اور ہم لوگ نوکریاں کریں گے، پھر شادی کریں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر گاڑی خریدیں گے، پھر گھر خریدیں گے، اور بس اسی نیت کے ساتھ آتے ہیں، اسی نیت کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ علم جو پروڈیوس کرنا چاہیے تھا علم کو، وہ پروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں. بہت ریسرچز چل رہی ہیں ایجوکیشن کے اوپر کہ ایجوکیشن اصل میں کیا چیز پروڈیوس کرنی چاہیے. اگر آپ دیکھیں تو تھرو آؤٹ ہسٹری ڈفرینٹ لوگوں نے ڈفرینٹ باتیں کی ہیں ایجوکیشن کے بارے میں کہ ایجوکیشن کو کیا پروڈیوس کرنا چاہیے. اور ابھی ریسنٹ میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا، بلکہ عام ہے اس وقت تو انٹرنیٹ کے اوپر وہ بہت چیز عام ہے کہ 21st سینچری میں ایجوکیشن کو کیا چیز پروڈیوس کرنی چاہیے. اور اس کے اندر انہوں نے کچھ لوگوں نے کہا ہے 6 C's، کچھ نے کہا 4 C's، کچھ نے کہا 3 C's، کہ کچھ C's ہیں جو کہ ریکوائرمنٹس ہیں ایجوکیشن کی، کہ ایجوکیشن سے کیا چیز اصل میں پروڈیوس ہونا چاہیے. جو C's 21st سینچری کے جنرلی تھوڑی سی ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے اس کے اندر، لیکن میں تھوڑی سی اس کے اندر چینج کے ساتھ میں ان C's کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بہت ریسرچ اورینٹڈ چیز ہے اور آف کورس اس کے اندر بہت کام بھی ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس ایک بری ریسرچ نہیں ہے، لیکن ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، جہاں سے کہ ہم آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارا تھوڑا سا اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو. لیکن اگر یہ چیزوں کے اوپر کام کیا جائے اور کوئی نہیں کر سکتا سوائے ٹیچرز کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی جنریشن کم از کم پروڈیوس ہو سکتی ہے جو کہ واقعی میں اس ملک کے لیے، ہم سب کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد لوگ بن کے نکلیں. اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے. ایون ایز اے فیکلٹی ہمارا کام صرف یہ تو نہیں ہے کہ ہم آئیں، پڑھائیں اور چلے جائیں. وہ انگیجمنٹ جو ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ان کی لیڈرشپ کوالٹیز کو نکالنا، یہ ہمارا کام ہے ایز ٹیچرز. میں بھی ٹیچر ہوں، آپ کے ساتھ ہی ہوں. تو ہم سب لوگوں کا ایک کامن گول، ایک کامن ایم ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس پروڈیوس کریں جو کہ معاشرے کے لیے ایک فائدہ مند لوگ ہوں. تو ریسرچ کہتی ہے کہ 21st سینچری میں
جو چیزیں ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹس میں سے ہیں، نمبر 1 کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. سی نمبر 1 کریٹیکل تھنکنگ، کہ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا ایک مادہ پیدا کرنا چاہیے. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں پیدا کر سکے. بچے آتے ہیں، وہ کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھ کے شاید اسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. کئی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن امتحان پاس ہونے کے لیے، پاس کرنے کے لیے اس کو بس پڑھتے ہیں اور پاس کر کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ اس کریٹیکل تھنکنگ کو چونکہ نہیں ڈیولپ کر پائے یا ہم لوگ انکریج نہیں کر پائے، تو اس کی نقصان یہ ہوا کہ بچے جو ہیں وہ دماغ ان کے بالکل نم ہو چکے ہیں. کچھ بالکل ڈم فاؤنڈڈ قسم کے بچے پیدا ہوتے ہیں، آتے ہیں اور جاتے ہیں. جبکہ ایجوکیشن کا ایک کام ہے کہ وہ بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کو پیدا کریں. مجھے یقین ہے آپ میں سے اکثر لوگ کرتے ہوں گے. یہ تو ایک ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے. میں بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرا رہا ہوں. کل میں اس کے بارے میں بیٹھا سوچ رہا تھا تو اللہ کی طرف سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج فیکلٹی سے بات کرنی ہوگی، میرا خیال تھا کہ شاید اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، لیکن کل ہی میں اس چیزوں کے بارے میں سوچ رہا تھا اصل میں. تو اللہ کی طرف سے ہے کہ میں تو اپنے لیے سوچ رہا تھا کہ ایز اے ٹیچر کس طرح سے ہمیں اسٹوڈنٹس ڈیولپ کرنے چاہیے. تو کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ سوچیں کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں کیا پڑھ رہے ہیں. وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے. وہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہمیں آگے نکل کر اور کیا کرنا چاہیے. جو پڑھ رہے ہیں اس کو چیلنج کر سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے دماغ کے اندر یہ کریٹیکل تھنکنگ پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ ایک یہ نکلے گا کہ ہم اپنی جو کمیونٹیز ہیں، اپنی سوسائٹیز کے اندر جو نارمز ہیں، جو کہ غلط نارمز ہیں، ان نارمز کو چیلنج کر سکیں گے. انفارچونیٹلی ہم میں سے اکثر لوگ جو ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا جو کرتے آئے ہمارے ایک قبائلی نظام کے اندر یا پھر ہمارے ایک فیملی کے اندر، اکثر لوگ اس کو چیلنج نہیں کر پائے. کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر چونکہ نہیں ہے. ہمارے شاید باپ دادا کی ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے نکاح کی، شادیوں کی، کسی کی میت پر کچھ کرنے کی، لیکن ہمارے بچے بھی وہی کرتے آ رہے ہیں. جو ہماری دادی کرتی تھی، جو ہمارے دادا کرتے تھے، پردادی کرتی تھی، پردادا کرتے تھے، ہم بھی وہی کی چیز کر رہے ہیں. قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ تھے ان کو یہ چیز چیلنج کی کہ تم لوگ جو غلط کام کر رہے ہو تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور اگر تمہارے باپ دادا غلط کام کر رہے تھے کیا تم بھی وہی کام کرو گے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی سوچ ڈیولپ نہیں کی گئی. تو بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنا، ان چیز کو انکریج کرنا کہ بچوں تم پڑھ رہے ہو، کوسچنز انکریج کرنے چاہیے. انفارچونیٹلی کئی دفعہ کوسچنز اس لیے انکریج نہیں کیے جاتے کیونکہ شاید مجھے بھی نہیں آتا سیریسلی. بلکہ میں تو اگر میرا بیک گراؤنڈ، جیسے کہ یونس صاحب نے فرمایا کہ میرا سیکولر بیک گراؤنڈ بھی ہے، ریلیجس بیک گراؤنڈ بھی ہے ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں اپنے سیکولر بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھوں اور ریلیجس بیک گراؤنڈ کے اندر دیکھوں، دونوں جگہ میں ٹو بی ویری انبائسڈ اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ، دونوں جگہ کریٹیکل تھنکنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. آپ ٹیچرز سے کوئی سوال کریں مثال کے طور پہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتا نہیں دیا تم کو. سوال ڈسکریج کیے جاتے ہیں، پوچھنا انکریج نہیں کیا جاتا. تو بچہ جو ہے وہ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ جی میری تو سوال میرے انکریج ہی نہیں ہے، تو پھر وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. ہمیں چیلنج کرنا چاہیے اپنے آپ کو. ایکچولی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام بخاری استاد تھے امام ترمذی کے، ڈائریکٹ استاد تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کو کہتے تھے کہ تم نے مجھ سے اتنا علم حاصل نہیں کیا جتنا میں نے تم سے فائدہ اٹھایا ہے. تم نے مجھ سے شاید اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا میں نے تم سے اٹھایا ہے. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ استاد شاگرد کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو اس کے بارے میں علماء نے کہا اس کی وجہ یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کریٹیکل تھنکنگ کو انکریج کیا کرتے تھے، کوسچننگ کو انکریج کیا کرتے تھے. اب ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ آئے گا،
اور کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ وہ ایک کویسچنس پوچھے گا تو میں بھی اپنی تیاری کے ساتھ جاؤں گا. میں ایک سوال اگر میں نے ایک سبجیکٹ پڑھانا ہے تو میں اس سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے شاید 10 کتابیں کنسلٹ کر کے جاؤں گا کلاس میں جانے سے پہلے, کہ مجھے نہیں پتا اسٹوڈنٹ ادھر سے آئے گا یا ادھر سے آئے گا ادھر سے آئے گا. میں آلریڈی ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچنز اپنے دماغ کے اندر سوچ کے جاؤں گا کہ جی یہ سوال کچھ بھی کر سکتا ہے اسٹوڈنٹ. لیکن ہمارے اندر یہ انوائرمنٹ ہی نہیں کریٹ کیا جاتا یونیورسٹیز کے اندر, اور اس کا نقصان ہماری سیکولر ایجوکیشن کے اندر بھی ہو رہا ہے اور ہماری دینی ایجوکیشن کے اندر بھی ہو رہا ہے. بچوں کو کچھ یعنی ان کے مائنڈ کریٹیو نہیں ہو رہے. تو ایک ریسرچ میں کہتے ہیں کہ پہلا سی جو ہے کہ بچوں کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر ایک اچھی ایجوکیشن کے لیے جو ایجوکیشن کو پروڈیوس کرنا چاہیے وہ ایک کریٹیکل مائنڈ سیٹ ہے. کریٹیکل مائنڈ سیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ چیلنج کریں, یہ بھی غلط بات ہے. کچھ چیزیں ظاہری بات ہے کہ آپ ایک یونیورسل ٹروتھ سمجھ لیں یا ایک یونیورسل پرنسپل سمجھ لیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ سوچ پیدا کرنے کی, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے نمبر 2, دوسرا سی ہے کریٹیوٹی. کریٹیکل تھنکنگ سے کریٹیوٹی پروڈیوس ہوتی ہے, کریٹیوٹی ہوتی ہے. کریٹیو مائنڈ سیٹ, کریٹیکل تھنکنگ سے کریٹیو مائنڈ سیٹس پیدا ہوتے ہیں, کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں. ہم لوگ پاکستان کے اندر ہم نے کتنے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیدا کیے؟ ہارڈلی, شاید بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے ہیں ماشاءاللہ, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہیں, لیکن بہت کم ہیں ایسے لوگ. تو کریٹیوٹی پیدا کرنا, اور یہ کریٹیوٹی دونوں طرح سے سیکولر ایجوکیشن کے اندر بھی اور دینی ایجوکیشن کے اندر بھی ہمیں ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کہیں کریٹیوٹی ہے نہیں, کریٹیوٹی ہے, لیکن کریٹیوٹی بہت کم ہے. اور پھر کریٹیوٹی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ the way that we teach, right, اس کے اندر بھی کریٹیوٹی, اور the way that we learn اس کے اندر بھی کریٹیوٹی, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کچھ کر پائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہماری, میں دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, کچھ لوگ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں صرف جو سیکولر ریسرچ ہے جو کہ لوگوں نے ریسرچ کی ہے میں اس کی بیس سے بات نہیں کر رہا, میں اصل میں دینی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی آپ کو اسی لیے کہ یہ ہماری ٹریڈیشن ہے, یہ ہماری اسلامک ٹریڈیشن ہے. یہ جتنی بھی ریسرچ ہے, یہ ریسرچ, اور اس کے اندر میں نے کہا کہ تھوڑے سے ڈفرینس آف اوپینینز کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ ڈفرینس آف اوپینین ہمارا ان سے اسی لیے ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری ان کی بیک گراؤنڈ پیورلی سیکولر ہے, اور ہم لوگ دین کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. تو کریٹیوٹی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کریٹ کیا, اور ہم جتنا بھی آج کل ماڈرن ایجوکیشن ہے, یہ ماڈرن ریسرچز ہے, ہم سب کو شاید پتہ ہے کہ وہ ساری کی ساری اس کی فاؤنڈیشن, اس کی پرنسپل ہمارے مسلمانوں نے رکھی ہیں. آپ اسٹرانومی کو دیکھ لیں, آپ میڈیکل سائنس کو دیکھ لیں, آپ ایگریکلچر کو دیکھ لیں, ساری کی ساری ریسرچز جو ماڈرن ریسرچز ہیں اس کی بنیاد ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے رکھی ہے, کیونکہ وہ کریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ تھے. ہمارا مسلمان معاشرہ کیوں نہیں کریٹیو مائنڈ سیٹ پیدا کر رہا؟ اسی لیے کیونکہ نمبر 1 شاید ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں کی گئی, اور اس کے بعد فوکسڈ اپروچ نہیں ہے. ہمیں بچوں کو اس چیز کے بارے میں انکریج کرنا چاہیے کہ بچوں آپ فوکسڈ اپروچ کرو, اور اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اس چیز کی بھی جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں بتائیں. اس نے ہمارے بچوں کا دماغ کھا لیا ہے انفارچونیٹلی. ہر وقت واٹس ایپ, ہر وقت فیس بک, ہر وقت ٹویٹر, ہر وقت انسٹاگرام, ہر وقت ٹک ٹاک, ہر وقت کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں, سیلفیز بیٹھے, ہر وقت دماغ کھائے گئے ہیں. کریٹیوٹی ختم ہو چکی ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے ڈی فوکسڈ ہیں. اور ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے ان کے لیے, بینگ ٹیچرز ہمیں رول ماڈل بننا چاہیے ان کے لیے کہ ہم لوگ اگر ان چیزوں سے نہیں نکلیں گے تو ہمارے بچوں کو کیسے سمجھا پائیں گے. ایک چیز بہت جو ضروری, مطلب میری اپنے ایکسپیرینس بھی ہے اور ایک فیکٹ بھی ہے کہ جب تک کوئی چیز آپ کے اپنے عمل میں نہیں آتی نا, آپ بچوں کو پاس آن نہیں کر سکتے. آپ کہہ تو سکتے ہیں لیکن باتوں میں اثر نہیں ہوتا. ایک کہانی ہے, ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت آئی کسی صحابی کے پاس, بات کی بات ہے, خلافت کے دور کی بات ہے, خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے. تو اس نے ان صحابی سے پوچھا, مجھے نام استحضار نہیں ہو رہا, کہ جی میرا بچہ جو ہے
اس کو کسی طبیب نے کہا ہے کہ وہ میٹھا نہ کھایا کرے، اس کو بیماری ہے، تو وہ میری بات ہی سنتا، آپ بڑے ہیں، آپ بتا دیں ان کو. انہوں نے کہا کل آنا، کل بتاؤں گا، کل لے کے آنا اپنے بچے کو. تو وہ خاتون جو ہے کل اپنے بچے کو دوبارہ لے کے آئی، تو اس کو بچے کو کہتے ہیں بیٹا میٹھا مت کھایا کرو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو کل بھی لے کے آئی تھی بچے کو، کل بتا دیتے. میں دوبارہ گئی، آج دوبارہ، اگر اتنی سی بات آپ نے کہنی تھی تو کل کیوں نہیں آپ نے کہہ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کل تک میں خود کھاتا تھا اتنی، تو میں اس کو کیسے بتاتا، کیونکہ میری بات میں کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا. تو کل سے میں نے تہیہ کیا کہ میں بھی اس کو کم کر دوں گا. تو آج میں آپ کے بچے کو بتا رہا ہوں تاکہ میری بات میں اثر اور اس کے دل میں بات اتر جائے. اور یہ حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم لوگوں کو تو اچھی باتیں بتاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تمہارے سامنے کتاب بھی ہے اللہ کی، تمہیں عقل نہیں ہے، تم سوچتے نہیں ہو. اللہ نے تمہیں بتایا ہے ایک بات اور تم اپنے آپ کو بھول کے دوسروں کو بس بتاتے رہتے ہو. تمہاری ذات سب سے پہلے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم خود عمل کرو. تو ہمارے اپنے اندر وہ چیز آئے گی انشاءاللہ، تو پھر ہم جب پاس آن کریں گے تو اس بات کے اندر اثر ہوگا. تو ہم بچوں کو فوکسڈ اپروچ کے لیے انکریج کریں، فوکس ہونے کے لیے انکریج کریں کہ فوکس ہوں وہ، تاکہ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسے اسٹوڈنٹس پیدا ہو سکیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بھی فخر ہو اور خود ان کی اپنی ذات کے لیے اچھا ہو. اور اس سے تیسرا چیز پیدا ہوتا ہے، اور وہ تیسرا چیز ہے کیریکٹر، اخلاق، جو ہمارے دین کا بنیادی چیز ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے صرف اس چیز کے لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں. تعلیم کا ہمیشہ مقصد اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، ہمیشہ اس کا مقصد اچھے اخلاق پیدا کرنا تھا، اس کا مقصد اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے، اور اس کا ہمیشہ مقصد اچھے اخلاق پیدا کرنا رہے گا. وہ کوئی بھی تعلیم ہو، ہماری سائنس ہو، فزکس ہو، بایولوجی ہو، میڈیسن ہو، بزنس ہو، اکاؤنٹنگ ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، یا دینی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ اچھے اخلاق پیدا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں، انسان کو انسان بناؤں. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہم لوگ اپنی کلاسز کے اندر اپنے بچوں کو اخلاقیات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں. ہم لوگ آتے ہیں، کلاس پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور بچے اسی طرح آتے ہیں اور اسی طرح چلے جاتے ہیں. یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، میری بھی آپ کی بھی، کہ ہم بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو بتائیں معاشرے میں ایک اچھا فرد کیسے بن کے رہنا ہے، ایک معاشرے کے اندر اچھا شوہر کیسے بننا ہے، معاشرے کے اندر اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھی ماں کیسے بننا ہے، اچھی ساس کیسے بننا ہے، اچھی بہو کیسے بننا ہے، اچھا بھائی، اچھی بہن، اچھا ہمسایہ کیسے بننا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ڈگریاں تو قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، صرف قیامت کے دن تو اخلاق کام آئیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ترازو ہوگا، اسکیل ہوگا، میزان ہوگا، میزان کے اوپر سب سے بھاری چیز اخلاق ہوں گے، سب سے بھاری چیز. اور انہیں میں معاشرے کے لیے بنیادی چیز ہے اخلاقیات، بنیادی چیز ہے. تو اس کے اوپر ہم سب کو محنت کرنی ہے تاکہ ہمارے یونیورسٹی سے ایسے لوگ نکلیں جن کے اخلاق اچھے ہوں. ورنہ انسان ڈگریز لیتے ہیں لیکن وہ چلتے پھرتے جانور ہوتے ہیں، انسان نہیں بنتے انفارچونیٹلی. اس بچے کو جب اخلاق نہیں سکھایا جاتا، اس لڑکے کو، تو جا کے اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا ہے، اس کو انسان نہیں سمجھتا ہے. اس ڈگری کا کیا فائدہ ہوا جس نے اس کو انسان نہیں بنایا. وہ پیسے کما کے آتا ہے اور اپنی خرچ نہیں کرتا ہے، اس کے اندر جنروسٹی نہیں ہے، اس کے اندر بڑا دل نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے، اور پتہ نہیں کس دن کا انتظار کرتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کا اخلاق ڈیولپ نہیں ہوا ہے، اس کا دل اتنا سا بن گیا. ڈگری نے اس کو پیسے ڈونکری تو دلوا دی، لیکن وہ جو پیسے کما کے لائے گا، اس پیسے کو اس نے اگر خرچ نہیں کیا کیونکہ اس کا اخلاق نہیں بنا، اس کا دل بڑا نہیں ہوا، تو وہ ڈگری کس کام کی ہوئی.
تو یہ ہماری ایک اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اخلاقیات کو بھی سکھائیں بچوں کو، انہیں اس چیز کا بتائیں. ہم بات کرتے ہیں نو ٹو کرپشن کی، اور بہت زبردست ایک سلوگن ہے، بہت زبردست نعرہ ہے، لیکن بچوں کو پریکٹیکلی اس چیز کو یہیں سے ڈیولپ کر کے نکالیں، ایز اپوز ٹو کہ وہ بعد میں جب وہ کرپشن کریں تو اس کے بعد ان کو روکنے کی کوشش کریں کہ بیٹا سے نو ٹو کرپشن. ہم کرپشن کی بیج یہیں سے نکال سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر. ابھی یہ سب بچے رو ہیں، یہ سب بچے ڈیولپ ہو رہے ہیں، ان کے دل بن رہے ہیں، ان کے دماغ بن رہے ہیں، اور ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کے اندر وہ بنیاد رکھے جو بعد میں انشاءاللہ ایک اچھا معاشرہ، اچھا پشاور، اچھا KP، اچھا پاکستان بنانے میں مدد دیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ بچے جائیں گے اور وہی کریں گے جو کر رہے ہیں، پورا پاکستان کر رہا ہے انفارچونیٹلی. اس کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے، اخلاقیات کو ڈیولپ کرنے کے اوپر. میں تو آپ لوگ ماشاءاللہ میرے سے بڑے ہیں، ہر طریقے سے سٹیٹس میں بڑے ہیں آپ لوگ، میں تو بے ادبی سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، لیکن اصل میں مذاکرہ کر رہا ہوں، اپنی ذات کو سمجھا رہا ہوں. میرے خیال میں بہت ضروری ہے یہ، ہم لوگوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی ایک سورٹ آف سمجھیں کہ ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ جب ٹیچر کلاس میں آتا ہے تو ٹیچر کلاس میں آ کے پہلے 5 منٹ ایک نصیحت کرتا ہے اخلاقیات کے اوپر. کوئی نصیحت کرتا ہے اللہ سے تعلق ڈیولپ کرنے کے اوپر، یا اپنی زبان کی حفاظت پر، یا اپنی نظر کی حفاظت پر، یا اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت پر، لوگوں کو تکلیف نہ دینے پر، معاشرت کے اوپر، معاملات کے اوپر. ہمارے سے ٹیچر جب آتا ہے کلاس کے اندر تو کوشش کرتا ہے پہلے 4 5 6 منٹ ایک نصیحت کریں، اور پھر ہم کتاب کھولتے ہیں اور پھر کتاب کے اوپر اکیڈیمکس پڑھنا شروع کرتے ہیں. تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، آہستہ 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 بچے کے اندر جب ایک چیز جاتی ہے. مجھے پتہ ہے کہ 100% تو ٹھیک نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بس انہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کان بند کر لیں، اپنے دل و دماغ بند کر لیں، ان کا اپنا نقصان ہے. لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن بہت سارے لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتائے، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ایسے نوجوان لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. کیوں نہیں بتایا؟ وہ یونیورسٹی پڑھ کے آگے کسی نے نہیں بتایا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کسی نے نہیں بتایا. ہماری صرف ایک اسلامک اسٹڈیز کے لیے تو یہ چیز مخصوص نہیں ہے. ہم ہر کلاس کے اندر پہلے 4-5 منٹ ایک اصلاحی بات کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری اپنی ذات کو یاد دہانی ہوتی ہے. وہی بات پہلے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوسروں کو اچھی بات بتاتے ہو، خود کو بھولتے ہو. ہم خود کو نہیں بھولتے ہیں. ہم سب سے پہلے اصل میں ابھی بھی کھڑا ہوں، میں بات کر رہا ہوں اپنے آپ کو، جیسے میں نے کہا میں یاد کرا رہا ہوں. ہم سب اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کیونکہ ہم سب کو یاد دہانی کی اشد ضرورت ہے. کوئی بھی بندہ مستثنا نہیں ہے، استثناء کوئی بھی نہیں ہے، ایکسیپشن کوئی بھی نہیں ہے. سب کو ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، اور ان بچوں کو بھی ضرورت ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر آف کورس ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن کیریکٹر بلڈنگ، تیسرا سی ایجوکیشن کا مسٹ، کہ ہم بچوں کے اچھے اخلاق ڈیولپ کریں، سب بچوں کے اچھے اخلاق ڈیولپ کریں تاکہ ایک اچھا معاشرہ بن سکیں. اور اس کے لیے ہم رول ماڈلز بھی بنیں، ہم سب رول ماڈلز بھی بنیں. انفارچونیٹلی ہم بینگ پیرنٹس کئی دفعہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈلز نہیں بنتے ہیں. ہم رول ماڈلز نہیں بنتے ہیں. ہمارے دل خود اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بچوں کے اندر کیسے بڑا دل پیدا کریں گے؟ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتا، ماں جو ہے وہ خرچ نہیں کرتی. ہم بچوں کو کیسے بڑے دل ان کے بنائیں گے؟ ہمارا انفارچونیٹلی میں یہ تو میری دکھتی رنگ ہے، تو اس لیے میں ایسے آپ لوگوں کا شیئر کر رہا ہوں ہمارے معاشرے کی. ہم فقیر آتا ہے، کوئی مانگنے والا آتا ہے تو ہم بچی ہوئی روٹی اس کو دیتے ہیں. فقیر آتا ہے مانگنے والا، ہم اس کو چینج دیتے ہیں اپنا. کبھی بھی ہم نے بڑا دل کر کے اس کے لیے نئی روٹی بنا کے نہیں کھلائی اس کو. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، پھٹے پرانے ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی غریب کو دے دو، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے پتہ نہیں بڑا کمال کیا ہے. کبھی ہم نے نئے کپڑے خرید کے کسی غریب کو دیے؟ کہ جس طرح میں نئے کپڑے خریدتا ہوں، میں ایک نیا سوٹ خریدوں اور کسی غریب کو دوں؟ نئی روٹی بنا کے، تازہ روٹی، تازہ سالن بنا کے کسی غریب کو بانٹوں؟ اپنا چینج نہ دوں بلکہ اپنے آپ کا جو اچھا پیسہ ہے وہ اس کو نکال کے دوں. قربانی ہوتی ہے، سبحان اللہ. غریب آتے ہیں 2 بوٹیاں دیتے ہیں ان کو کہ جی 50 غریب آئیں گے تو میں 2 بوٹیاں، ایک بوٹی بھی لوگ دیتے ہیں. سبحان اللہ. کین یو بلیو اٹ؟ چھچڑے دیتے ہیں ان کو جو بلی کھاتی ہیں.
ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سامنے ان کے اس طرح کر رہے ہیں, بچے کیا بڑا دل بنائیں گے, ان کے دل بھی اتنے اتنے ہوں گے. یہی بچہ, یہی ہمارا بیٹا جب بڑا ہوگا تو یہ بھی ایک ایک پیسہ جوڑ کے رکھے گا اور پھر اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرے گا, اپنے بچوں کو بھی نہیں کھلائے گا, پھر وہی پیسہ اس کے ساتھ مر جائے گا اور پھر قبر میں ایسے ہی چلا جائے گا. ہم کیسا معاشرہ ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ہم سے سٹارٹ ہونا ہے, میں نے شروع کرنی ہے چیز. اپنی زبان کی حفاظت, اپنے الفاظ جو میں نکالتا ہوں, میرے بچے سیکھ رہے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ سیکھ رہے ہیں میرے سے, تو بہت ضروری ہے کہ ہم رول ماڈلز بنیں. نظر کی حفاظت, انفارچونیٹلی اس نے ہمارے معاشرے کو اس لحاظ سے بھی تباہ کیا ہے کہ ہر چیز فنگر ٹپس کے اوپر ہے, جو چاہتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں اپنی نظر کی حفاظت, اپنے بچوں کی نظر کی حفاظت, اسٹوڈنٹس کو یہ چیز یاد کرانی چاہیے. سیریسلی اسٹوڈنٹس کو یہ چیز یاد کرانی چاہیے کہ بچوں نظر کی حفاظت کرو, کیونکہ نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو ہماری بیٹیوں کی, ہماری بہنوں کی, ہماری ماؤں کی, ہماری بیویوں کی عزت کیسے بچے گی؟ یہ تو ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ اے مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں, نظروں کو نیچا کریں, شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس کا مطلب ہے کہ نظر کا حیا کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. جب انسان کی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تو اس کے اندر آگ لگتی ہے, اور اس آگ کے لگنے سے وہ حیا ختم ہو جاتی ہے. ہماری بچیوں کے اندر حیا ختم ہو گئی, ہمارے بچوں کے اندر حیا ختم ہو گئی. پشاور شہر, سبحان اللہ, اس کے اندر ابھی بھی دین ریلیٹیولی پورے پاکستان سے کے پی کے اندر سب سے زیادہ ہے شاید. لیکن آپ کسی یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں, کسی وومن یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں, کسی کو ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر چلے جائیں, ہماری بچیاں جن کی ہماری ٹریڈیشن, ہماری دادیاں, ہماری نانیاں, ہماری پاسبلی ہماری مائیں پردہ کیا کرتی تھی, آج پردے کا کانسیپٹ ختم ہو رہا ہے. میں بات کر رہا تھا کل کہ یہ کیا ہوا ہے, کیا بچیاں باغی ہو گئی ہیں, کیا بچیاں باغی ہو گئی ہیں, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ لیکن میڈیا دیکھ کے, اور شاید میری جنریشن نے, ہماری جنریشن نے اپنی بچیوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ اس چیز کا فائدہ کیا ہے, معاشرے کے اندر اس کے کیا پازیٹیو ایفیکٹس آتے ہیں. لیکن ہم خود بھی نہیں اس کو لے سکیں. اینی وے, کیریکٹر بلڈنگ, اور اگلا سے کانفیڈنس, بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا کہ تم کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. ہم نے ان کے اندر یہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے. اگر کوئی ایجوکیشن سسٹم بچوں کے اندر کانفیڈنس نہیں پیدا کر سکا تو اس کا مطلب یہ ایجوکیشن سسٹم کا فیلئر ہے کہ ہم کانفیڈنس نہیں پیدا کر سکے بچوں کے اندر. اگر آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے صحابہ کے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کیا تھا جس نے ان کو سارے عالم کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. وہ لوگ جاہل تھے, زمانے جاہلیت کہتے ہیں, جاہل تھے وہ لوگ, انسانیت نہیں تھی ان کے اندر, اخلاقیات نہیں تھے ان کے اندر. ایک اخلاق کا ماڈل پیدا کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے, ایک کانفیڈنس دیا ان کو انکریج کیا, ان کے اندر سے ان کی پازیٹیوٹیز کو نکالا, ان کو ہائی لائٹ کیا کہ تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو, تم یہ کر سکتے ہو. ان کو ٹرین کیا اور پھر ان کو ایک بوسٹ دیا, پش دی, اور پھر قطرہ قطرہ کیا کہتے ہیں, چراغ سے چراغ جلا. آج ہمارے پاس جو دین ہے وہ نہیں صحابہ کے کانفیڈنس کی بیس کے اوپر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص تھے, اور ان ایک شخص نے اتنے صحابہ کو تیار کیا جنہوں نے ان سے علم کو سیکھا. اللہ کی طرف سے جو علم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا اس علم کو سیکھا اور اس علم کو آگے پروپیگیٹ کیا. ان کا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے وہ چیز پاس آن کی ہمارے تک, آج تک. تو بچوں کے اندر وہ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, اور مسلمان کے اندر تو سب سے زیادہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے. اس لیے اس کے اندر سب سے زیادہ کانفیڈنس ہو سکتا ہے کیونکہ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا, کسی سے نہیں ڈرتا, کیونکہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اس سے زیادہ اور مسلمان کے پاس کیا چیز ہو سکتی ہے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے؟ اس کے پاس توکل ہوتا ہے. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں ہو سکتا. جس بندے کے اندر کے پاس اللہ ہو, اللہ پہ توکل ہو, اللہ کا ڈر ہو, اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہو, اللہ پہ اعتماد ہو, وہ بندہ تو بہت, اس سے زیادہ کانفیڈنس کیا چیز پیدا کر سکتی ہے؟ میں آپ سے بات کر رہا ہوں,
اور آپ میرے ساتھ صحیح طرح بیہیو نہیں کر رہے مثال کے طور کے اوپر, تو یہ میرا کانفیڈنس شیٹر نہیں کرتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو الاؤ کیا ہے کہ کوئی بندہ میرے سے مس بیہیو کر رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو ان کی مجال نہیں تھی کہ میرے سے بدتمیزی کر سکے یا برے طریقے سے بات کر سکتے. وہ ایک چیلنج ہوتا ہے, ایک امتحان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب رکھی ہوئی ہے دنیا کے اندر. تو اللہ پہ توکل کرنا, اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرنا, اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا, اللہ تعالیٰ کا استحضار ہونا, یہ ہمارے اندر بھی ہے, اور یہ چیز ان کے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے تاکہ ان لوگوں کو کانفیڈنس پیدا ہو. کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا. اور ان کی پازیٹیوز کو نکالنا, ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو سکھانا. شروع میں آف کورس جب آپ سکھانے کے پروسیس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ان کے اندر, تاکہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کانفیڈنس کا ایک نقصان ہو سکتا ہے, اور کانفیڈنس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے اوور کانفیڈنس. اور اوور کانفیڈنس سم ٹائمز ایروگنس پہ لے جاتا ہے, بندے کو تکبر پیدا کر دیتا ہے جب انسان اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. اوور کانفیڈنٹ انسان ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے, وہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے, میں نے کیا ہے, میں عقل مند ہوں, میں انٹیلیجنٹ ہوں. ہو سکتا ہے ایسا ہو, لیکن جب آپ اس ٹریننگ کے دوران ہوتے ہیں, ٹریننگ میں آپ ان بچوں کو یہ چیز بتاتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اور کبھی کبھی ان کو جب دیکھتے ہیں کہ اوور کانفیڈنٹ بچے ہو رہے ہیں اور تھوڑے سے ایروگنس کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ سم ہاؤ ان کو نیچے کھینچتے ہیں. یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو نیچے کھینچتے ہیں اور ان کو اس اعتدال پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ مقصود ہے, جو کہ ریکوائرڈ ہے. تو لیکن ساتھ میں یہ بھی نہیں کہ بچہ جب بالکل نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے اوپر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں تم کر سکتے ہو. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. یہ ہماری ایز اے ٹیچر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو ڈیولپ کریں کہ نہ وہ ایروگنس کے اندر جائیں, ان کے اندر عاجزی بھی رہیں, ان کو پتہ ہو کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن ساتھ میں اتنا مایوس بھی نہ ہو جائیں کہ بالکل گر جائیں. ان کو کھڑا بھی کرنا ہمارا کام ہے, اور پھر ان کو اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کر کے, ان کو علم دے کے, اور اس کے بعد ان کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کر کے آپ ان کو معاشرے میں چھوڑتے ہیں کہ جاؤ بیٹا اب تم جاؤ اور کام کرو. جو علم تم نے سیکھا ہے اس کو آگے پروپیگیٹ کرو. جو تم نے یہ اخلاقیات سیکھے ہیں اس کو آگے لوگوں کو جا کے بتاؤ. یہ میرا اور آپ کا کام ہے ایز ٹیچرز. اور یہ 21st سینچری کی ریسرچ کہہ رہی ہے کہ یہ ایجوکیشن کے لیڈرشپ کوالٹیز کے سیز میں سے ہیں. دس از سم تھنگ دیٹ واٹ ایجوکیشن شوڈ پروڈیوس. یہ میں اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہا, میں کر سکتا ہوں اپنی طرف سے, لیکن کوئی گورا کہے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ, میں کہوں گا تو کہیں گے ایسی باتیں کر رہے ہیں. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایجوکیشن کو پروڈیوس کرنا چاہیے. اور وہ جو کہہ رہے ہیں وہ دینی ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ یونیورسٹی قرطبہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں. جو یہ ریسرچ ہے یہ قرطبہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن سیم اپلائز ٹو دینی ایجوکیشن ایز ویل. لیکن چونکہ میں دینی ایجوکیشن کے مدارس میں لوگ اساتذہ سے بات نہیں کر رہا, تو اس لیے میں اس اینگل سے بات نہیں کر رہا. لیکن دس از یہ یونیورسل چیز ہیں ایجوکیشن کے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آسان ہو گیا. مجھے نہیں پتا یہ باقی لوگ جنہوں نے یہ ڈیولپ کی ہے یہ پوری تھیوری, یہ اس کو کیسے اچیو کرتے ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے لیے یہ اچیو کرنا آسان ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک سیٹ آف پرنسپلز ہیں جو کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں, جس کے بیس کے اوپر ہم یہ سارے کے سارے چیز ڈیولپ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر. اگلا سی وہ کہتے ہیں کلچر, یا ایک اور سی انہوں نے کہا کولیبوریشن. کلچر کے اندر وہ کہتے ہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. سبحان اللہ, لگتا ہے بیس تو وہیں سے آ رہی ہے جو ایک بیس ہے, اور وہ ہمارا دین ہے کہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. یہ ہمیں بچوں کو سکھانا ہے. ہم بھی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے اسٹوڈنٹ لائف میں کیا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایک کلچر کو سمجھنا, میں پٹھان ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں بلوچی ہوں, میں کالا ہوں, میں گورا ہوں, میں کسی اور بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, میرے والدین کے پاس پیسہ ہے, میں غریب گھرانے سے آیا ہوں. ہر بندہ
ہر بچہ آتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، اور پھر جب اس طرح کی ڈفرینسز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو ہم انفارچونیٹلی جس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو بیہیویئر ہوتا ہے اور جو نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک بہت کلنگ بیہیویئر ہوتا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر ایک وجہ فتنوں کی، ایک وجہ فسادات کی، ایک وجہ پرابلمز کی، وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو نہیں سمجھا اور سب کو ایک نہیں سمجھا انفارچونیٹلی. لیکن بچوں کو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں اور فلاں قبیلے سے، اور میرا قبیلہ آپ کے قبیلے سے بہتر نہیں ہے؟ دین کیا سکھاتا ہے؟ دین یہ سکھاتا ہے کہ آپ سب میرے سے بہتر ہو. عاجزی کا یہی کانسیپٹ ہے. تکبر کا جو اپوزٹ ہے ایروگنس کا، وہ یہی ہے کہ آپ سب میرے سے بہتر ہیں. آپ کی داڑھی نہیں ہے، میری داڑھی ہے، لیکن کیا پتا کہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دیں اور آپ جو ہیں ظاہراً باطناً دونوں اچھے ہو جائیں. کیا پتا آپ کا باطن میرے سے آلریڈی اچھا ہے. شاید میرا ظاہر جو ہے دینی ہے، لیکن میرے باطن کے اندر بہت میں اسٹرگل کر رہا ہوں اپنے اندر، اور آپ کا بھی ظاہر نہیں ہے لیکن آپ کا باطن شاید میرے سے بہت اچھا ہو. جہاں تک ظاہر کا تعلق ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گے، کل کو آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا. یہ سوچ ہمارے دین نے دی ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر مت سمجھو. وہ آخری خطبہ ہمیں سب جانتے ہیں، حجت الوداع کے موقع پہ جو خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے دیا تھا، اس کا بنیادی جو بیس تھی جہاں سے شروع ہوئے تھے کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فوقیت کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ تقوی ہے کہ کون اللہ کی پوری اطاعت کرتا ہے. یہ ہے اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جس میں تقوی ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر ناسور ہے انفارچونیٹلی. میں نے بتانا ہے اپنے بچوں کو، خود بھی عمل کرنا ہے آف کورس، میں نے بتانا ہے اپنے بچوں کو. یہ چیز ہمیں یونیورسٹیز کا حصہ بنانی چاہیے تاکہ ہم بچوں کو ڈیولپ کر سکیں اس لحاظ سے، تاکہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انفارچونیٹلی اس بیس کے اوپر وہ چیز ختم ہو. اور ایک سی جس کے بارے میں بات کرتے ہیں ریسرچرز، وہ کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنا. آف کورس کسی کے اندر کانفیڈنس آئے گا. ویسے جو کانفیڈنس تھا نا، وہ کانفیڈنس اس 6 C's کے اندر نہیں ہے، یہ میں نے ایڈ کیا ہے. اس کے اندر انہوں نے کہا کنیکٹیویٹی اور ایک چیز ہے کولیبوریشن. ایز اے سیٹ کے مختلف تھوڑے سے ڈفرینس آف اوپینین کے ساتھ یہ سارے کے سارے چیز لوگوں نے کیے ہیں، لیکن کولیبوریشن کا تعلق شاید کلچر کے ساتھ بھی ہے. اس کو اگر ہم ساتھ ہی کر لیں کہ کلچر کی سمجھ میں آ جائے گی اور لوگوں سے محبت پیدا ہو جائے گی تو کولیبریشن خود بخود ہو جائے گی. اور ایک چیز انہوں نے کہا کہ کنیکٹیویٹی وہ انہوں نے کہا کہ کنیکٹیویٹی تھرو ماڈرن مینز، کہ جی ہم سب سیکھیں اس چیز کو کہ ایک سوشل نیٹ ورکنگ یا سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم کیسے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی ایک دینی کانسیپٹ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ چیز فرمائی تھی کہ اگر دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کر رہیں. یہ بھی ایک دینی کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ سب دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا دارالاسباب ہے. دنیا دارالاسباب ہے، اور دارالاسباب کے اندر میں آپ کی ضرورت ہوں، آپ میری ضرورت ہے. ہم سب ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور اس کام آنے کے لیے ضروری ہے کہ کنیکٹیویٹی کریٹ کی جائے. لیکن اگر اس کے اندر ضم کر دوں میں کہ کلچر کا سمجھنا، پھر اس کے ساتھ اچھی کولیبریشن ہونا، اور پھر کنیکٹیویٹی خود ہی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو یہ سارے کا سارا مل کے ایک اچھا معاشرہ بناتا ہے. تو اگر صرف ہم اس چیز کو ڈیولپ کر لیں، بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کر دیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہیں سمجھنا، آپ لوگوں کو اچھا سمجھیں، ہر ایک سے محبت کریں، پیار کریں، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لوگوں کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں.
وہ میرے ساتھ جو مجھے ڈرائیو کر رہا بھائی ہے میرا، بنیر سے ہیں. وہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا، کب آیا تھا؟ اکتوبر میں، اکتوبر کے اینڈ میں. تو یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، مجھے یہاں یونیورسٹیز میں لے کے جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ ڈرائیو کرتا ہے. تو پچھلی دفعہ نہیں آیا. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ آخری بس دن میں اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکوں گا. تو پتہ کروایا کہ کیا ہوا. تو پتہ چلا کہ وہ بنیر میں رہتا ہے، اس کے چچا کو کسی نے قبائلی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیا. میں نے کہا اللہ اکبر، ہم کیا 2019 میں رہ رہے ہیں، 2020 میں رہ رہے ہیں، 21st سینچری ہے، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ قبائلی دشمنیوں کی بیس کے اوپر کوئی دوسرے کو گولی مار دے. اللہ اکبر، جی. اور وہ قبائلی دشمنی کیا ہوگی؟ جس طرح اقبال نے کہا تھا نا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. زمانے جاہلیت کی تصویر کھینچتے ہیں اقبال. بالکل آج بھی وہی چل رہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ دشمنیاں بنا لیتے ہیں. ساس بہو کے جھگڑے آج بھی ختم نہیں ہو رہے انفارچونیٹلی. عجیب بات ہے. گھر ہمارے آگ لگی ہوئی ہے، گھروں میں جہنم بنے ہوئے ہیں ہمارے گھر. چھوٹی چھوٹی بات کو درگزر نہیں کرتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اپنے دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. دل ہمارے اتنے اتنے چھوٹے، پیسہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھی اور لوگوں کو معاف کرنے کے معاملے میں بھی اتنے اتنے دل ہیں، چھوٹے چھوٹے دل ہیں، اور جس نے ہمارے گھروں میں آگ لگا دی ہے انفارچونیٹلی. ہمارا دین تو معاف کرنا سکھاتا ہے. سل من قطعک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو. یہ کیا کمال ہے کہ آپ میرے ساتھ اچھے اور میں بھی آپ کے ساتھ اچھا ہوں؟ یہ کوئی کمال ہے؟ اگر آپ اچھے ہیں اور میں آپ سے اچھا نہیں ہوں، میرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے، میرے سے زیادہ فرعون کوئی نہیں ہے. یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. کمال تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ برے ہوں اور میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں. آپ میرے سے تعلق توڑیں اور میں آپ کے ساتھ جوڑوں. آپ کہ میں نے بات نہیں کرنی، میں کہوں گا میرے بھائی معاف کرتا ہوں مجھے. کیوں ناراض ہوتے ہیں میرے سے؟ میرا بھائی کہتا ہے میں بات نہیں کرتی ہوں کرنا میں نے تم سے، میں کہوں گا یار مجھے معاف کر دو، بے شک غلطی اسی کی ہو. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ تعلق ٹوٹے، میں نہیں چاہتا. صلہ رحمی ہمارے دین کا ایک بڑا کانسیپٹ ہے. قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا تو یہ میدان حشر ہوگا، یہ جنت ہوگی. اس کے درمیان ایک پل ہے جس کو صراط کہتے ہیں، جس کو صراط کہتے ہیں. ہر بندے کو اس پل سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا اگر جس کو جانا ہے. اس پل کے نیچے جہنم ہے، آگ بھڑک رہی ہے. اب یہ پل کوئی موٹر وے نہیں ہے، یہ پل جو ہے نہایت پتلا ہے، شدید اندھیرا ہے اور بہت پریشانی کا عالم ہے، بہت پریشانی کا عالم ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والے لوگ جب پل پہ سے گزریں گے تو ان کی زبان پہ ایک ہی چیز ہوگی، یا ربی سلم، یا ربی سلم، یا ربی سلم. ہے میرے رب بچا لینا، بچا لینا، بچا لینا. سب پریشان ہوں گے. اس پل پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کھڑی ہوگی، صلہ رحمی کھڑی ہوگی. جس نے اس کا خیال نہیں کیا اس کو پکڑ پکڑ کے نیچے پھینکے گی. جس نے رشتے ناتے توڑے ہوں گے اپنے بھائی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، بیٹے سے، بیٹی سے، پھپھو سے، خالہ سے، ماموں سے، چچا سے، خونی رشتے جو ہیں جس نے ان کو توڑا ہوگا، یہ صلہ رحمی اس پل سے پکڑ پکڑ کے نیچے پھینکے گی. اس کو نہیں بچے گا کوئی. نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نام رحمان ہے اور میرے نام سے رحم نکلا ہے. رحم جو ووم ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ میرے نام سے مشتق ہے، میرے نام سے نکلا ہے. تو اس خونی رشتہ داریاں جس کو صلہ رحمی بھی کہتے ہیں، خونی جو صلہ رحمی کرے گا اس کو میں جوڑوں گا، اور جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، جو قطع رحمی کرے گا، رشتہ داریاں توڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو توڑوں گا. وہ میرے سے کٹ جائے گا، وہ میری رحمانیت میں سے حصہ نہیں پائے گا، میری رحمت میں سے حصہ نہیں پائے گا. اتنی بڑی چیز ہے صلہ رحمی. اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس لیے کیونکہ ہمارے اندر درگزر کا مادہ نہیں ہے. معاف نہیں کرتے ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. ہمارے دل اتنے سے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتے ہیں. عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں, آپ جس کو چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو عزت اللہ اس کو دیتے ہیں جس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. تو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا, اس چیز سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے, اور اس معاشرے اس کنیکٹیوٹی سے ہمارے کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ایک معاشرے سے ہی کام ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہماری دین کا حصہ ہے. کنیکٹیوٹی, آل دو یہ لوگ بات کرتے ہیں کنیکٹیوٹی فرام دا پرسپیکٹیو آف کہ جو آج کنیکٹیوٹی کا دور ہے, ایک گلوبل کنیکٹیوٹی کا دور ہے, تو اس چیز کے اندر ریسرچرز نے کہا کہ جب تک اس چیز کو ڈیولپ نہیں کریں گے, آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتے, ایک اچھے وہ شخص نہیں بن سکتے جو کہ جو ایجوکیشن کو یعنی یہ چیز سکھانی چاہیے. لیکن ہم اس کو پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں, ایک کنیکٹیوٹی معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی زبانی. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی, وہ بات ٹھیک طریقے سے کرنا تھوڑا کبھی کبھی مشکل ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی, تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا, نافرمان ہو گیا, اس کو سمجھاؤ. اور بڑی عجیب بات تھی, ساتھ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی ساتھی دے دیں, یہ تو بڑا چیلنجنگ کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ہارون تمہارا بھائی ہے, اس کو بھی ساتھ لے جاؤ, اس کو بھی میں نے رسالت دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فرعون کے پاس جانا نا, وقولا لہ قولا لینا, کہ اس سے پیار سے بات کرنا, نرمی سے بات کرنا. اللہ اکبر. کمیونیکیشن سکل سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بات کیسے کرنی ہے. ہر وقت سختی ہوتا ہے, تربیت کا حصہ ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سختی کے وقت سختی کی, لیکن پیار کے وقت پیار کیا, پیار سے بات کی. کیونکہ پیار سے بات کرنے سے آپ لوگوں کے دل جیتتے ہیں, کبھی کبھی نہیں, ہمیشہ. لیکن ہمیشہ پیار سے بھی کبھی کبھی بچہ بگڑ جاتا ہے. کبھی کبھی تربیت کے لیے سختی کرنی پڑتی ہے, لیکن پیار سے بات کرنا. کس سے بات کرنا؟ پیار سے. فرعون سے, اس سے پیار سے بات کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میری تو زبان میں لکنت ہے, میں کیسے بات کروں ٹھیک طریقے سے. اور ایک دعا مانگی جو اللہ ہی نے ان کو سکھائی. اللہ نے قرآن میں بھی اس کو حصہ بنا دیا اور مجھے اور آپ کو بھی سکھا دی کہ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری, یا اللہ مجھے تو کانفیڈنس آ جائے. کوئی بات دوبارہ جاؤں گا کانفیڈنس کے اوپر, یا اللہ مجھے کانفیڈنس آ جائے, جو میں نے سیکھا میں کانفیڈنٹ ہوں اس کے اوپر, میرا سینہ کھول دیں یا اللہ. اس کے اندر جب میں نے بات کرنی ہے تو اس کے لیے پہلی چیز کہ میں تو کانفیڈنٹ ہوں, میں کانفیڈنٹ ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں کلاس میں آ رہا ہوں سکھانے کے لیے, میں بھی پڑھاتا ہوں, میں کلاس میں آ رہا ہوں, مجھے پتہ تو ہو کہ بات کرنی کیا ہے. اگر میں ہی شیکی ہوں گا کہ میں نے کیا سمجھانا ہے تو میں آگے کیا سمجھاؤں گا. رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دیں. ویسر لی امری, اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں, آسان کر دیں میرے لیے اس کام کو. اس کے اندر اسباب بھی داخل ہیں. اسباب نہ ہو میں پشاور کیسے آتا, میں دبئی میں رہتا ہوں, میرے پاس اگر پیسے نہ ہوتے میں ٹکٹ لے کے پاکستان کیسے آتا, میں لاہور سے پشاور کیسے پہنچتا, یہاں میں ٹھہرنے کا انتظام نہ ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا کیسے. تو آسان کر دیں, اسباب پیدا کر دیں. واحلل عقدۃ من لسانی, یا اللہ میری کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کر دیں. یا اللہ میری زبان کے اندر جو گرا ہے اس کو کھول دیجئے, میں بات کر سکوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں بات نہیں کر سکتے. ٹیچنگ سکلز کا بھی بہت اسینشل ایک حصہ ہے کہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں, اور پھر بچوں کے اندر بھی اس کمیونیکیشن سکل کو پیدا کرنا, تاکہ ہمارا کام صرف بچوں کو
تعلیم دینا نہیں ہے، ان کو فیوچر لیڈرز بنانا بھی ہے. یہ بھی ہمارا کام ہے ایز ٹیچرز کہ ہم بچوں کے اندر وہ ڈیولپ کر سکیں کہ وہ آگے چراغ سے چراغ جلا سکیں، وہ دین کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا ان کی پروفیشنل ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے اپنے اندر بھی کمیونیکیشن سکلز ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سے مانگو کہ اللہ میری کمیونیکیشن سکلز اچھی ہو جائیں. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يَفْقَهُ قَوْلِي، کہ اللہ میری جو بات ہے اس میں سمجھ پیدا کر دیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میری بات. لیکن اس کے لیے پہلی 3 چیزیں ضروری ہیں. یا اللہ میرے اندر کانفیڈنس ہو، میرا سینہ کھلے، مجھے سمجھ میں آ جائیں. یا اللہ اسباب ہو اس کے لیے، اور میری کمیونیکیشن سکل اچھی ہو جائیں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ لوگوں کے دل کے اندر بات اترے گی، میری بات جو میں کروں گا اس کے اندر سمجھ پیدا ہو جائے گی. تو یہ ویسٹرنرز نے کہا کہ یہ اس ایجوکیشن کے 6 C's ہیں. میں نے ان 6 C's کو شاید 8 C's بنا دیا یا جتنے بھی، لیکن یہ سارے کے سارے C's ہمارے دین کا بھی حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان. یہ صرف ہمارے جو لوگوں نے آج ریسرچ کی ہے، یہ ریسرچ ہماری 1400 سال پہلے کی ریسرچ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر، ایک ٹیچر کو اور ایک اسٹوڈنٹ دونوں کو ان C's کا کے اوپر مہارت ہونی چاہیے، خود بھی مہارت ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر یہ بھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس مہارت کو آگے پاس آن کر سکیں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کو جتنا شیئر کرتے ہیں اتنی وہ چیز بڑھتی ہے، جتنا اس کو شیئر کرتے ہیں اتنی وہ چیز بڑھتی ہے. سب سے پہلی چیز اس میں مال ہے. عجیب پہ آتے ہیں، جتنا مال دیں گے اتنا بڑھے گا، جتنا مال دیں گے اتنا بڑھے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ تم 1 2 10 واپس ملیں گے کم از کم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بتایا 70 بھی یا 700 تک، اور اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں، جتنی اللہ کی مرضی اتنا بڑھا دیں، اس کو جتنا بڑھا دیں. بالکل لاجک کی ایگزیکٹلی اپوزٹ. لاجک کہتی ہے کہ 10 - 4 6، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 4 × 10 40 + 6 46. یہ تو کم از کم ہے. مال جتنا زیادہ دیا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں، اور علم جتنا زیادہ دیا جاتا ہے اللہ اتنا بڑھاتے ہیں. علم جتنا پیس آن کیا جاتا ہے اتنا اللہ بڑھاتے ہیں. کبھی کبھی میں نے پریزنٹیشن بنائی ہے اور کسی کو اچھی لگی پریزنٹیشن اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی پریزنٹیشن دے، تو میں کیوں دوں؟ میں نے بنائی ہے، میں نے محنت کی ہے. لیکن اگر مجھے اس کانسیپٹ کا پتہ چل جائے، میں کہوں کہ جی ویلکم، آپ لے لیں، آپ یوز کریں. میں نے محنت کی ہے پریزنٹیشن بنانے میں، لیکن اگر آپ میری پریزنٹیشن لے کر آگے سکھا سکیں تو میرے لیے یہ تو بہت نصیب کی بات ہے کہ میری محنت آگے پروپیگیٹ ہو گئی، وہ علم جو ہے آگے پاس آن ہو گیا. اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کریں گے. علم تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو کامل اور اللہ تمہیں علم سکھائیں گے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، میں کتاب کھول کے بیٹھا ہوں، میری گھس ہی نہیں رہا دماغ کے اندر کہ کیا ہے. اکثر ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ چیز میں نے سالوں پڑھائی ہوتی ہے، اس سال جب پڑھانے کی باری ہوئی تو میں کتاب کھولی اور میں کہوں یہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آئی ہوئی ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہوا ہے. آج جب میں پڑھانے بیٹھا ہوں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی. میرے ساتھ ہوتا ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے. اس چیز کا پروف ہے کہ اصل میں جو وہی رب اشرح لی صدری والی بات کہ اللہ میرا سینہ کھول دے اس علم کے لیے، مجھے سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سینہ کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں علم کو آگے دینے والا ہوں. جتنا علم کو انسان آگے پاس آن کرتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس بندے کا اپنا علم بڑھاتے ہیں. تو علم کو آگے بڑھائیں. دنیا کو تو آپ پڑھا ہی رہے ہیں، دین کا بھی پڑھائیں، اخلاقیات کا، اچھا انسان بننے کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ سارے مل کے
جتنے لوگ یہاں ماشاءاللہ فیکلٹی بیٹھی ہیں، ہم سارے مل کے اس کی محنت پہ جڑ جائیں گے نا، محنت پہ لگ جائیں گے. بہت مجھے امید ہے کہ مطلب آنیسٹلی میں کتنے اسٹوڈنٹ سے بات کر لیتا، 200 سے کر لیتا، 300 سے کر لیتا، ہاں تو 300 ہوتے ہیں. اگر میں پوری فیکلٹی سے بات کروں اور اگر آپ کے 5000 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں تو میرے لیے تو 5000 اسٹوڈنٹ سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت. جتنے پوری یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہیں، میں اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے میں سب سے بات کر رہا ہوں. تو پلیز، لیکن وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سیریس نوٹ کے اوپر لیں. پلیز، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. قیامت کے دن پوچھ ہوگی، قیامت کے دن پوچھ ہوگی اس بات کی. یقین جانے ہم ایز اے ٹیچر، ہمارے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، او کما قال علیہ السلام، کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب سوچیں، میرا انٹرویو ہے کسی جاب کے لیے اور ایک CEO میرا انٹرویو لے تو میری ٹانگیں تھر تھر کانپتی ہیں. دعائیں کرواتا ہوں، یا میرا کل انٹرویو، دعا کرنا. اتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ، تو کیا ہو گیا اتنے پریشان کیوں؟ میرا جاب انٹرویو ہے. جاب انٹرویو کے لیے اتنی پریشانی، کل کے دن اللہ تعالیٰ انٹرویو لیں گے جو مالک الملک ہیں، تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں. تم ماں تھی، باپ تھے، تم سے پوچھا جائے گا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی، اس کا خیال کیا کہ نہیں کیا، اس کے ساتھ انصاف کیا کہ ظلم کیا. اور بحیثیت استاد ہماری ذمہ داری ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک اچھا معاشرہ کریٹ کرنا، بہت بڑی ذمہ داری ہے. پلیز اس کو چھوٹا مت سمجھیں، پلیز اس کو چھوٹا مت سمجھیں. ان بچوں کو ڈیولپ کریں، ان کو ایک اچھا انسان بنا کے یہاں سے نکالیں. انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے، اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ ایسے ہی نہیں بنوایا. بہت مجھے امید ہے کہ الحمدللہ آپ سب لوگ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے آپ سے سیکھنا چاہیے، مجھے یہاں پہ کھڑا کر دیا گیا. تو ہم سب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تو سیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم چیز ہے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. پلیز، ابتدا اپنی ذات سے کرنی ہے، اپنی ذات سے. میں بھی سب سے زیادہ محتاج تو میری ذات ہے کہ میں ہر وقت، ہر روز ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر روز صبح آنیسٹلی میں اگر آپ کو اپنی پرسنل بات شیئر کروں، ہر دن، ہر صبح ایک چیلنج ہوتا ہے مجھے اپنے ساتھ. میں جب کھڑا ہوتا ہوں صبح اللہ کے سامنے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے میری، کیونکہ ایک نیا دن اور ایک اپنے سے ایک مایوسی کی سی کیفیت، اللہ کے ساتھ ملنے کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور میری حالت وہی کی وہی، وہ اس کے اندر وہ امپرومنٹ نہیں آ رہی جو کہ آنی چاہیے. ایک کشمکش، ایک جنگ میرے اندر ایک لگی ہوتی ہے. سب سے زیادہ محتاج میری ذات ہے، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے ہم سب محتاج ہیں. تو پلیز اپنی ذات سے شروع کریں سب لوگ. اپنی زبان کی حفاظت، اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنی دل و دماغ کی حفاظت، اپنے دل کو بڑا کرنا، معاف کرنے کا جذبہ، میٹھی زبان، اچھے اخلاق. انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ ڈیولپ کر لیں گے تو ایک وہ جو صحبت کا اثر ہوتا ہے، ہمارے کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر صحبت کا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کبھی ہم کوئی بات نہیں بھی کرتے، لیکن ہمارے اخلاق، ہماری پرسنالٹی کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کے اندر اچھے اخلاق خود بخود کبھی کبھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت تو میرا ختم ہو چکا، تو لیکن یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر. کبھی کبھی ہماری اچھی سوچ لوگوں کے اندر ایک اچھی سوچ ڈیولپ کر جاتی ہے. میں کچھ بات بھی نہ کروں، اگر میری سوچ پازیٹیو ہے نا، میں یہاں کے کھڑا ہو جاؤں، ایک اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے سب کے اندر. ایک اچھی سوچ کے جراثیم کم از کم پیدا ہو جاتے ہیں. اور اگر میری سوچ بری ہے نا، میں کوئی بات بھی نہ کروں، لوگوں کے اندر ایک نیگیٹو ایفیکٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کا. یہ ایک بڑے عجیب بات ہے. جب انسان حسد کرتا ہے نا، مثال کے طور پہ ایک جیلسی ہوتی ہے، اس جیلسی، اس حسد کے کرنے والے کی وجہ سے انسان کو نقصان ہو جاتا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، آخر میں کیا؟ ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا مانگا کرو میرے بندو، اللہ کی پناہ چاہو جب حاسد حسد کرنے لگے، اس کے حسد سے میری پناہ مانگو.
وہ حسد کر رہا ہے بس. اس کے حسد کرنے کے نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری پناہ مانگو اس سے. اس کے اندر نیگیٹو سوچ پیدا ہو گئی. اس نیگیٹو سوچ سے اس دوسرے بندوں کو نقصان ہوتا ہے. میری نیگیٹو سوچ سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, میری پازیٹیو سوچ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ ایک خود اچھا معاشرے کا فرد بن کے انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو خود بخود ایک اچھا انسان بننے کے لیے بنیادی کردار بنیں گے. اور آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان سے بھی ان کو سمجھانا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے, آپ نے بات سنی, اور میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں. آپ لوگوں کو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے, استاد ہیں آپ لوگ, تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یعنی قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلیں دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمین. یا ارحم الراحمین, اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ, یہ سارے لوگ اتنی اخلاص, محبت, طلب کے ساتھ آئے, یا اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے, ان کی طلب کی وجہ سے, یا اللہ اس محفل کو ہم سب کی طرف سے قبول فرما لیجئے. یا اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے, اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے زندگی میں بہت غلطیاں کی. یا اللہ آنکھ کی غلطی, زبان کی, کان کی, یا اللہ دل و دماغ کی. یا ارحم الراحمین ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بننے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ نے ڈالی ہے یا اللہ لوگوں کو بتانے کی. یا اللہ ہمیں خود مثالی کردار بننے کی توفیق عطا فرمائیے, ایک اچھا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یا اللہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یا ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کی, ہماری اولاد کی, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہدایت کو عام فرما دیجئے, گمراہی کو ختم فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی عافیت کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں روحانی, جسمانی, نفسیاتی طور پہ, یا کسی بھی سفلی اثر کا, شیطانی اثر کا شکار ہیں, میرے مولا سب کو صحت کاملہ, عاجلہ, مستمرہ عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین یا اللہ جو لوگ کوئی بھی حاجت ہے ان کی حاجت کو اپنے غیب کے خزانوں سے عافیت سے پورا فرما دیجیے, برکتوں کے ساتھ, وسعتوں کے ساتھ عطا فرما دیجیے. یا اللہ تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے. اللہ اس کو دین کا قلعہ بنائیے. یا اللہ عوام کو بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی, سب کو یا اللہ نیکی تقویٰ پہ جمائیے. یا اللہ جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا, یا اللہ اس کے بقا کے لیے, اس کی استحکام کے لیے ہم سب کو یا اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو میرے مولا, یا اللہ پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا, پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا. اللہ کلمے کی توفیق عطا فرمائیے گا, پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا. اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا, پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا. اللہ قبر کی, آخرت کی تمام منازل کو آسان کر کے ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا, اور اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے گا. یا اللہ مانگنا نہیں آتا, بن مانگے عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیر.